اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھے۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ وضو کرنے والے کو چاہیے، مرد ہو یا عورت، کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھیں کہ چھینٹیں اڑ کر اوپر نہ پڑے۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہیں اور سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھو لیں، پھر 3 دفعہ کلی کریں اور مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لیں کہ سب میل کچیل ختم ہو جائے، اور اگر روزے دار نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، یعنی اپنی چھوٹی انگلی ناک میں لے جا کر کے اس کو ملے، اندر سے ملے، پھر اس کے بعد اس کو چھن کے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا اور 3 مرتبہ چھنکنا دونوں مسنون ہے۔ لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ چڑھائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کہیں بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کر لیں۔ انگوٹھی، چھلا، چوڑی یا گھڑی اگر مرد پہنے ہوئے ہیں تو اس طرح کی جو چیز ہاتھ میں پہنے ہو اسے ہلا لیں کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر 1 مرتبہ سارے سر کا مسح کریں، پھر کان کا مسح کریں، اندر کی طرف کو کلمے کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف انگوٹھوں سے مسح کریں، پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئیں، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئیں، اور بائیں ہاتھ کی چھنگولیے سے پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لیں۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پیر کی داہنی چھنگولیے سے شروع کریں اور بائیں چھنگولیے پر ختم کر لیں۔ تو یہ مسنون طریقہ ہو گیا وضو کرنے کا۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے، آخر میں دعا پڑھنی ہے، درمیان میں بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور آخر میں پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر پڑھ لینا چاہیے، اور اسی طرح سے کلمہ شہادت بھی وضو کے درمیان پڑھ لینا بہتر ہے۔ یہ تو وضو کرنے کا طریقہ ہوا۔ اب اس کے بعد یہ بھی ضروری سمجھ لینا چاہیے کہ وضو میں 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات نہیں ہوگی تو وضو نہیں ہوگا۔ وہ 4 چیزیں فرض کہلاتی ہیں۔ ایک مرتبہ پورا منہ دھونا، 1 دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 1 دفعہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ایک دفعہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اتنی چیزیں فرض ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت ہیں، جیسے سب سے پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو لینا، پھر بسم اللہ کہنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک چھنکنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں، اور اس کے سوا کچھ اور باتیں ہیں وہ مستحب ہے۔ اس میں ایک بات کا ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ترتیب سے وضو کرنا بھی سنت ہے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھونا، پھر بایاں ہاتھ دھونا، پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پیر دھونا۔
اگر کوئی اس کا الٹا کام کر لے تو بھی، یعنی پہلے پیر دھو لے پھر مسح کر لے تو بھی اس کا وضو تو ہو جائے گا، مگر خلاف سنت ہے۔ اسی طرح ہر عضو کو دھونے کے بعد دوسرا عضو جلدی دھو لینا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر دیر لگائی یہاں تک کہ پہلا عضو سوکھ گیا، خشک ہو گیا، پانی اس کا سوکھ گیا، پھر دوسرا عضو دھویا، تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور خلاف سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی اتفاقاً ہو گیا تو کچھ حرج نہیں، لیکن اگر اس کی عادت ڈالے تو گناہ پڑتا ہے۔ ایسے ہی وقت آنے سے پہلے وضو کا سامان تیار کر لینا اور وضو کر لینا، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو لینا، یہ بہتر ہے، بعض بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دوسروں سے وضو کروانا اپنے کو، جیسے خادم سے کہنا کہ تم ہی پانی ڈالو، تم ہی ملو بدن کو ہمارے، تو جب تک مجبوری نہ ہو اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے، یا اگر پانی ڈلوائے تو ملوائے نہیں۔ اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، بلکہ ہر عضو کے تو دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھے۔ اور پانی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یعنی دریا کے کنارے پہ کوئی آدمی ہو یا ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور خوب پانی آ رہا ہو، لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا مکروہ ہے اور گناہ بھی پڑتا ہے۔ اور نہ پانی میں بہت کمی کرے کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو، نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے منہ پر نہ مارے، نہ پھنکار مار کر چھینٹے اڑائے، اور اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے نہ بند کرے، کہ یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں۔ اور اگر آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ دھویا اور کچھ حصہ جو ہے وہاں پانی نہیں پہنچا تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان اعضاء میں سے اگر کسی جگہ پر پینٹ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے اس پینٹ کے نیچے پانی نہیں پہنچا، یا آٹا لگ کر کے سوکھ گیا تھا، یا ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے اندر پانی نہیں پہنچا، تو پھر وضو نہیں ہوتا، تو کسی نہ کسی طرح اس کو چھڑا کر کے ہی پڑھنا چاہیے۔ وضو کے بعد کی دعا تو ہم نے بتا دی ہے۔ وضو کر چکنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی اور وقت کسی اور نماز کا وقت نہیں ہے تو وضو کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لینا مستحب ہے۔ اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ وضو کر لیا تو جب تک وہ وضو ٹوٹے نہیں اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کئی وقت تک وضو نہیں ٹوٹے تو کئی وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اس سے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا کوئی دوا بھر لی، تو اگر بغیر اس کے نکالے اوپر پانی بہا دیا تو بھی وضو درست ہے۔ ایسے ہی وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلانی جگہ سوکھی ہے، تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا چاہیے، تھوڑا ہاتھ میں پانی لے کر کے اس پر بہا دینا چاہیے، یعنی پانی بہنا چاہیے اس جگہ پر۔ اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے۔ وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو، یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں ہے، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر پٹی کھول کر زخم کو چھوڑ کر باقی جگہ دھو سکتے ہیں تو دھو لیں، اور اگر پٹی کھولنے میں زحمت ہو زیادہ تو ساری پٹی پر مسح کر لیں، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ پلاسٹر وغیرہ جو بن جاتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک اس کو کھول نہیں سکتے تو بس وضو کرتے وقت اس حصے پر ہاتھ پھیر لیا کرے تو یہ مسح